بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بیان کریں گے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے آداب، جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، حیات طیبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حاصل تھی، اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے کیا آداب تھے۔ اور پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہی آداب جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہی آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مسلمانوں پہ واجب ہیں، لازم ہیں۔ یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جائیں گے تو بھی انہی اصولوں کی پابندی کریں گے، جن اصولوں کی پابندی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کی مجلس میں کرتے تھے، روضہ مبارک پر بھی۔ اور اسی طرح اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں، تو اس وقت بھی ان آداب کی رعایت کریں گے۔ وہ آداب کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ معزز سامعین، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری قوم میں سے ہمارا کوئی حاکم مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو حاکم ہے وہ فلاں کو بنا دیا جائے۔ غالباً معبد نام تھا ان کا، ابن معبد یا معبد۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع ابن حابس کو ان کا حاکم مقرر کر دیا جائے۔ اب ان دونوں حضرات کی مشائخ کی آپس میں یہ بات اور یہ رائے ایسی بڑی کہ بلند آواز ہو گئی اور تھوڑا تکرار پیدا ہو گیا بات میں۔ جب یہ تکرار پیدا ہوا تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، یہ حضرات بات فرمانے لگ گئے، بات کرنے لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور پہلا اصول یہ بیان کیا کہ جب تک ہمارے پیارے نبی اجازت نہ دے دیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بات کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کام میں افضلیت اور فوقیت حاصل ہے، یقیناً ان کا مرتبہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہوں، ان کے آگے کوئی نہیں چل سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دعوت کا ماحول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک کھانا نوش فرمانا شروع نہ کریں کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بات نہ کریں کوئی بات نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام جس کو اجازت نہ دیں، تو یہ پہلی آیت میں یہ اصول بیان کیا۔ دوسری آیت میں یہ اصول بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی بات کرے گا تو بلند آواز سے بات نہیں کرے گا، آہستہ آواز سے، دھیمی آواز سے بات کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں گے تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بلند بات میں بات نہیں کریں گے، دھیمی بات آواز میں بات کریں گے۔ یہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے اللہ نے پھر یہ آیات اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ وضاحت نہیں کی کس چیز میں، تو علماء فرماتے ہیں اس میں عموم ہے، نہ بات میں آگے بڑھو، نہ کسی افعال میں سے کسی فعل میں آگے بڑھو۔ پیارے نبی جس بات کی اجازت جب تک نہ دے دیں آگے نہ بڑھو اور خود سے اس کو نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات سننے والے ہیں اور ہر کام کو جاننے والے ہیں۔ یہ پہلی آیت آگئی جس میں یہ اصول بیان ہو گیا کہ پیارے نبی سے پہل نہیں کرنی، یہ پیارے نبی کی شان کے منافی بات ہے جب تک کہ پیارے نبی اجازت نہ دے دیں۔ اور دوسری آیت میں اس بات کی تنبیہ فرما دی اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیارے نبی کے سامنے بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو پیارے نبی کے سامنے بلند مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فوق صوت النبی، پیارے نبی کی آوازوں سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ آپس میں بھی گفتگو کرتے ہوئے ایسے کھل کر، پیارے نبی سے بات کرتے ہوئے ایسے کھل کر بات نہ کرو جیسے آپس میں تم کھل کھل کر باتیں کرتے ہو، کہ یہ پیارے نبی کی شان کے منافی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا دوسرا ادب بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، کہ تمہاری اس
پیارے نبی کی شان میں یہ جو گستاخی تم سے ہو گئی، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ اس بات کی تلقین اللہ پاک نے فرما دی۔ 2 اصول بیان کر دیے، پیارے نبی کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کریں، پہل نہ کریں، اور دوسرا اصول یہ بیان کر دیا کہ پیارے نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کریں، بھلے آپس میں کر رہے ہوں، بھلے پیارے نبی سے بات کر رہے ہوں۔ اور پھر اس کے ماتحت علماء نے یہ بات لکھ دی کہ اب یہی اصول قیامت تک پیارے نبی کے روزہ مبارک کا بھی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جہاں پڑھی جا رہی ہوں وہاں کا بھی یہی اصول ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، ان لوگوں کو حوصلہ دیا اور ہمت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی اور کہا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا، خالص کر لیا تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اللہ کے ہاں اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات میں جو آداب بیان کیے گئے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز جو ضروری اس کے ساتھ بیان کرنا جو علماء نے مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی مجلس کا احترام مسلمانوں پر لازم تھا، اسی طرح مشائخ دین، علماء دین کا احترام بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ ان کی مجالس میں، علماء کی مجالس میں جانا، ان کے سامنے بھی بے باک نہ ہونا، جس طرح کے صحابہ کو ترغیب دی گئی۔ اور اس میں دلیل دی علماء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ آپ اس آدمی کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں آپ سے بہتر ہے، دنیا اور آخرت میں آپ سے افضل ہے۔ اور پھر یہ بات فرمائی کہ دنیا میں آفتاب طلوع اور غروب نہیں ہوا کسی ایسے شخص پر انبیاء کے بعد جو ابو بکر سے افضل ہو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہی اداب کی رعایت علماء کے ساتھ اور مشائخ دین کا بھی ادب اور احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح صحابہ اکرام کو تلقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ نے صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سکھلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔